أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرے جی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان کامل پیدا کیا تھا. ایک واحد ہی پوری تخلیق کے اندر، پوری کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت تھی جو انسان کامل تھی. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کے کردار کا ہر رخ جو ہے، ہر پہلو جو ہے وہ کمال کا، وہ بہترین اور بڑے کمال کا ہے، اور وہ قابل اطاعت ہے، اور وہ ایک نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ اور ہر کردار کا ہر پہلو. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں جیسے بات آئی ہے کہ پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور پھر اس معاشرے کے اندر خاص طور پہ عربوں کا جو معاشرہ تھا وہ بہت مختلف تھا. عربوں کا ایسا معاشرہ تھا جو قبائلی نظام پہ منحصر تھا، اور لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہی نظام تھا. ایسے نظام میں اس طرح کا جو نظام ہوتا ہے جس میں مرد ہی اور طاقت ہی جو اصل قوت ہوتی ہے، اس میں عورتوں کی کیا عزت ہوگی؟ عورتوں کی اس معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ بیان کہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ کوئی حقوق تھے اس کے، نہ اس کے اس کو کوئی عزت اتنی زیادہ اس کو دی جاتی تھی. تو کہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد عورت کو بہت شاندار مقام مل گیا. یہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکور ہونا چاہیے. یہ بہت اعلیٰ مقام ملا. پھر ان کو ان کے حقوق جو تھے، اور ان کو حقوق کے علاوہ ان کی زندگی کا جو اہم جو باعزت زندگی تھی وہ ان کو عطا ہوئی، اور وہ بہترین معاشرے کے اندر بہترین عنصر بن گئے معاشرہ. تو اس کا
اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں عورتوں کے حقوق کے لیے کیا، یہاں تک کہ خطبہ، آخری خطبہ جو تھا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دیا کہ خبردار عورتوں کے حقوق سلب نہیں کرنا، عورتوں کو بہت اہم مقام ہے، اس کو وہی مقام دینا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ایک دفعہ پھر ترجمہ آپ سن لیں۔ یہ اپنے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، بڑی گہری ہے، سادہ سے الفاظ اگرچہ ہیں۔ بہت سے الفاظ اس کے گہرے کتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی محبت سے بات کی اللہ نے، یا ایھا نبی، پکارا کس ہے کہ یا ایھا، اے نبی، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے بہترین رسول ہیں، بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ لما تحرموا، آپ کیوں، لما تحرموا، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں؟ دیکھیں نا انداز دیکھیں، لما تحرم، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا محبت کرنے والا اپنے کوئی کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی محبت ہے اس میں۔ لما تحرموا ما احل اللہ لک، کہ جو اللہ نے تمہیں حلال کیا اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ بات کیسی ہے کہ وہ اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، اور آپ کیوں اس کو حرام کرتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کا مقصد اس کو حرام کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت ہی نرم ہے، بہت ہی محبت والا ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ لِتَبْتَغِی مَرْضَاتَ أَزْوَاجِک، تاکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو خوش کریں۔ آج کل بھی ہم اکثر یہ دوائی ڈالتے ہیں، یار بیوی نے خوش کرنے لگا تھا، ہے نا؟ لیکن اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بیویوں کو خوش کرنا جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ابھی، کیونکہ ہمیں ساری آج ازواج مطہرات کی بات کرنی ہے، تو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی پیار کرتے تھے، بہترین، اتنا شاندار رویہ تھا کہ تصور نہیں کر سکتے آپ، اتنا، اس سے ذرا ظاہر کریں، دیکھیں ذرا، اس سے ذرا آپ اندازہ کر لیں بس کیا کس طرح بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ کیا ہوا؟ تب تک ہی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ بیوی کو راضی، ان کی رضامندی کے لیے آپ نے اپنے آپ پہ ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کتنا پیار سے کہا واللہ غفور، واہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کہہ سکتا اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن یہاں واہ کا لفظ کی استعمال کی اسپیشل، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید میں نا، ایک لفظ ہیرے کی جڑا جڑا ہوا ہے، اس پہ غور کریں نا تو واہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے جو میں نے بات کی ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے۔ خود ہی اللہ نے کہہ دیا غفور رحیم، معاف کر دیا، نیت آپ کی صحیح تھی، آپ کی نیت، آپ جو پیغام دینا چاہتے تھے، جو ایک رویہ اختیار کرنا تھے، وہ اپنے لحاظ سے اس کے اندر نیت خالص تھی، اس کے اندر ٹھیک تھا، آپ نے بات کر دی، اور ہوا کیا جیسے میں بتایا تھا پھر ایک دفعہ جلدی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جا کر ہر بیوی کو ٹائم دیتے تھے۔ ایک تو دیہڑی ہے نا، سب اگر ٹائم ملا سب بیویوں کے پاس ایک دفعہ چکر لائے، 2 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ چکر لگا لیتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر بیوی کے درمیان جو ہے وہ دن مقرر تھا، دن باری ہوتی تھی، ہر بیوی کی باری ہوتی، ہر ایک کو پتا تھا کہ آج میری باری، آج اس کی باری، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ہے، یہ دیکھو باری ہوتی تھی، لیکن ویسے چکر لگانا ہوتا سب کے پاس ہو کے نا گزر کے جاتے تھے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بھی انشاءاللہ ذکر آتا بھی کہ وہ آپ کی پھپھو کی لڑکی تھی، پھپھو کی لڑکی تھی، تو شادی ہوئی تو وہ ساریاں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی، سب بھی محبت کرتی تھی،
یہ تصور نہیں. ہر ایک بڑی خوش تھی. لیکن وہ ہوتی ہے نا سب سے عورت کو سب سے بری کون سب سے برا کون لگتا ہے؟ سوکن. سب یہی فطرتی معاملہ فطرتی ہے اس میں. تو وہ حضرت زینب بنت جحش جو تھی وہ بڑی پیار محبت سے شہد کا بندوبست کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے شہد پیتے پیتے کوئی 10 منٹ زیادہ ہی لگ جاتے ہو گے, اتنا بھی گوارا نہیں تھا. بیویاں حالانکہ سب سے اعلیٰ عورتیں ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ رچک پیدا ہو ہی جاتا ہے نا ایک سوکن کا. تو کیا 2 بیویاں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہی بہترین اشخاص کی بیٹیاں ہیں. وہ صدیق کی بیٹی اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہنے لگی یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ وقت گزار کے آتے ہیں تو کھاتے ہیں اور شاید وہاں کھلاتی ہے نا اس لیے زیادہ وقت 10-15 منٹ زیادہ لگ جی ہوں گے لیکن وہ بھی گوارا نہیں تھا کہ زیادہ ٹائم بھی نہ لگے. خواہش تھی کہ صاحب ہمارے پاس بھی ہے. تو کہنے لگی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت وہاں گزارتے ہیں تو اس طرح کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو تھوڑا سا کہیں کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی اسمیل سی ہلکی سی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا خود ہی کہہ دے کہ اچھا میں نہیں کھاتا تو پھر نہیں کم جایا کرے. یہ تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس جب آئیں تو آپ بھی یہی بات کہنا اور جب میرے پاس آئے نا تو میں بھی یہی بات کہوں گی تو پھر وہ ان کو شک بھی نہیں پڑے گا. دونوں نے طے کر لی. سورۃ تحریم کی یہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھی. اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے. وہ بیٹھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا کے آئے ہیں آپ کے منہ سے جفافیر ایک پھول ہے اس کی خوشبو اس کی اسمیل ہوتی ہے ذرا ہلکی سی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زینب کے پاس گیا تھا وہ شہد کھایا ہے تو اگر اسمیل آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں. لیکن یہ بتایا ساتھ ہی یہ بتا دیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بس یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے قسم کھائی. ٹھیک ہے نا. اب وہ چونکہ آپس میں ان کی پوری منصوبہ بنا ہوا تو حضرت حفصہ نے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ خوشخبری سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاید جو ہے وہ بات جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہ حرام کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں کے ساتھ کس کو پال کے غصے ہو سکتا ہو تھی ہوئی ایسیاں اور تھی ہے نہیں چنگیاں تھی انج کر دے اس طرح کے غصے میں آ سکتے تھے نا. لیکن دیکھ لے کہ دل نہیں توڑا نہیں دل کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساریاں بیویاں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر آتے تھے نا کبھی عورتیں جب کبھی بیویاں کٹھی بھی بیٹھی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آتے جیسے آپ بالکل ہی نرم اور بالکل ہی سادہ انسان بالکل سادہ لینا ایسا لفظ کو استعمال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نرم اتنے نرم بالکل پیار محبت سے اور ہنس کے بات کرتے اور جب اپنے کپڑے اگر پہنچ جاتے تو بیوی کو نہیں کہتے کہ بٹا کوئی چیز وہ خود ہی سیتے اپنی جوتی کا تسمہ خود آتے آٹا اگر پسرا ہو خود یعنی ہر کام کرنے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں میں تو وزیر اعظم اس ریاست کا ہے نا. تو ایسا جو تھا تو میرے جی ساتھیوں کہ حضور اختصار ہر بیوی کے ساتھ کمال درجے کا ہوتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم ازواج مطہرات کی بارے میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے. ہر ایک کی زندگی تھوڑی سری میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہر شادی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت کے تحت کی ہے اور اس کے اندر بہت گہری حکمت ہوتی ہے. ایک گہری حکمت تھی جو عرب خاندان تھا نا عرب قبائل تھے جس قبیلے کے ہاں آپ نے شادی کر لی ہے نا جیسا اب بھی گاؤں میں ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں آپ کی شادی ہو جائے تو سارے کہتے ہیں ساڈا جوائی آ گیا ہے. کیا جی ڈاکٹر صاحب
تو وہ قبیلے کا بھی یہ تھا کہ جہاں شادی ہو جاتی نا تو وہ قبیلے والے نا دشمنی ان کی ٹھنڈی ہو جاتی. یہ بڑی اہم پھر یہ تھی کہ دوسرا جو بڑا تھا کہ جب کسی کا خامد فوت ہو جاتا تو بیوہ عورت کی عزت نہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, اس کی قدر نہیں کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا جو دو آپ دیکھیں گے ابھی بات آئے گی, ایک تو خاندان قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی اور اس کے قبیلے کو بڑا فائدہ پہنچا, اور دوسری شادی کی جو کوئی شہید ہو گیا اور اس کے بچے بھی تھے یا بچے نہیں تھے تو اس کی پریشانی تھی, تو اس سے شادی کی, اور پھر یہ ہوا کہ وہ سخی ہو گئی اور اس کو اور معاشرے کے اندر ایک ایسا رواج پڑ گیا کہ کوئی بھی اگر صحابہ کرام کا کوئی بھی شہادت ہوتی تو اس کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے سب تیار ہوتے تاکہ اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. اس لیے اتنا شاندار معاشرہ بن گیا, اتنا کمال کا وہ معاشرہ بن گیا کہ اس کے اندر برائی کا تصور بھی نہ رہا. ایسا ایک انگریز نے, اس کا نام مسٹر بوڈلے ایک انگریز رائٹر ہے, اس نے بڑی شاندار کتاب, بڑی اہم بڑی پاپولر کتاب ہے. مسٹر بوڈلے کی کتاب کا نام دی میسنجر, دی لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اپنی کتاب میں اسلام کی بہت اچھے انداز سے حقیقت پسندانہ جائزہ لیا. اس نے 202 اور 203 صفحہ پہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں لکھا. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں, یورپ میں, امریکہ میں اور عیسائیوں میں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شادیاں کی تھی. وہ ان کو کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اندر کیا حکمت پنہاں ہے. کہتے ہیں اس معاشرے کو بھی دیکھو, عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ اس معاشرے کے سے لحاظ سے دیکھو, اپنے یورپ کے معاشرے کے لحاظ سے یا عیسائیت کے معاملے کے مطابق نہ دیکھو تمہارا معاشرہ. وہ بتاتا ہے کہ تم جس معاشرے میں آزادی کا نام لیتے ہو اس کے اندر پورا کا پورا خاندان تباہ بربادی کی طرف جا رہا ہے, اور اس معاشرے کو دیکھو اسلام کا جس کے اندر خاندان کو کتنا شاندار تحفظ دیا. پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کا وقت تھا جو سب سے زیادہ, یہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں ذرا کہ کسی بھی جوان بندے کے لیے شادی کی کون سی عمر ہوتی ہے جو فتنے والی ہوتی ہے, جو اس کے گمراہ کرنے میں کتنی عمر ہو؟ 18 20 22 سال 25 سال, یہ عمر سب سے زیادہ فتن یہی ہوتے ہیں بیٹا زندگی. ذرا سوچنا ہم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ذرا دیکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. 25 سال وہ عمر تھی, اور ان کی اس عمر کے بارے میں جو پوری اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ جس طرح اس وقت کے نوجوان برائیوں میں مبتلا تھے, یہ نوجوان بالکل اس سے دور تھا اور بالکل تنہائی کی زندگی بدل کرتا. کسی بھی برائی جو اس نوجوانوں میں تھی, ایک بھی برائی میں گرفتار نہیں تھی. پھر 25 سال کی عمر میں شادی کا پیغام بھیجنے والی ایک عورت, 40 سال اس کی عمر ہے. ذرا دیکھیں آج آپ کوئی لڑکا ہے نوجوان, ابھی شادی آپ نے کرنی ہے, کہ آپ میں کہہ دوں کہ یار آپ کی ایک رشتہ آیا ہے 40 سال 35 سال کی عورت ہے تو کر دوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا میں مبتلی تو نہیں میں نہیں, ہے نا. یہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسا کریکٹر دیکھ. رشتہ ہے 25 سال کی عمر ہے تو 40 سال کی ایک عورت کا رشتہ ہے جس کی پہلے بھی 2 دفعہ شادی ہو گئی ہے, اور اس عورت نے خود رشتہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور کردار اور عظمت کو دیکھتے ہوئے اپنی سہیلی کے ذریعے رشتے کا پیا, اور اس اللہ کے بندے نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ میں اپنے چچا جو میرا والد ہے, والد کی طرح, میں اس سے مشورہ کرتا ہوں, اور اس سے بات کی اور پھر اس کی رضامندی کے ساتھ شادی کی اور حق مہر بھی ادا کیا, اور 40 سال کی
عورت سے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور پھر دیکھے آگے ذرا کہ 40 سال کی عورت سے 25 سال کے نوجوان نے شادی کی, اور اس کی زندگی کے اندر ان 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رہے. 25 سال, اس کی عمر 65 سال ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ 50 سال کی ہو گئی تو نبی سے وہ جو بیوی فوت ہوئی اس کے دوران, اس کی شادی اس کے دوران ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی نہیں. یہ کہتا ہے اپنا بوڑھلے جو ہے, کہتا ہے کہ دیکھو غور کرو اس نوجوان اس پہ, تم یہ کہتے ہو کہ نبی صلی شادیوں کے بڑا تمہیں تنقید کا جو ہے بڑا نظر آتا ہے. دیکھو 50 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے, اور 50 سال تو ڈاکٹر صاحب 50 کے بعد تو عمر نہیں ہو, تنزیل شروع ہو جاتی ہے نا, تو جو جوش پرجوش زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے وہ تو نکل گیا. اب بیوی فوت ہوئی. اب دوسری جنے ہم ایک بیوی کی بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اب فوت ہوئی, خدیجہ کبریٰ, اور اس وقت مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مقابلہ, سخت مشکلات کا سامنا ہے. اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور ایسے حالات میں اپنا چاچا بھی فوت ہو گئے اور اپنی بیوی خدیجہ دونوں کا ایک ہی آگے پیچھے فوت ہوئے. اور اس سال کو عام حزن کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانیوں کا سال تھا. اس میں اس وقت جب کہ ابھی بیٹیاں بھی تھیں, جو ایک بیٹی کی ابھی شادی بھی کرنی تھی, 2 بیٹیاں ان میں سے طلاق ہو کے آئی, ایک کی آسمان سے, ایک بیٹی بھی رہتی تھی. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی شادی کی. تو دوسرے نمبر پہ جو پھر 50 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی, وہ حضرت سودا بنت زمع ایک. اب دیکھیں دوسری شادی جو کی ہے 50 سال کی عمر میں, اور اس عورت سے وہی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بڑی نیک, اس معاشرے کی بڑی اچھی, اس کا خاوند فوت ہوا. اور اس سودا ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 50 سال, اتنی عمر تھی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس لیے لی کہ وہ بچیوں کا خیال رکھنا ہے نا. تو یہ دوسری شادی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ مکرمہ کے اندر ہی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی عمر کی, تاکہ بچیاں جو ہیں ان کو بھی تو پیچھے ان کو بھی یہ خاندان ہے, ان کو بچیاں, آپ ادھر دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں, ہمیں کوئی اگر بیوی فوت ہو جائے بچیاں بھی ہو تو کتنی پریشانی کی بات ہوتی. پھر تیسرا جو اب تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست تھے نا ابوبکر صدیق, ایک توحید, ایک ساری زندگی توحید پر قائم رہے. پہلے بھی کسی بت کے ساتھ ان کا کوئی بھی ان کے سامنے جھکے, کوئی ان کے اخلاقی زندگی بڑی شاندار تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے خواہشدار کی اللہ سے کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ مال میرا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے, اور آنکھیں میری ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں, اور بیٹی میری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. ان کی بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوئی, وہ چاہتے تھے, ان کے دل کے اندر تڑپ اٹھی, اور اللہ نے اس تڑپ کو اس کو پورا کیا, اور پھر بھیجا, پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ سے شادی. تو یہ جو نکاح جو تھا یہ ہجرت سے پہلے ہی ہو گیا. تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا تھا عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر سے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کا نکاح پہلے ہو گیا, اور رخصتی بعد میں جب وہاں پہنچے تو ہوئی. تو تیسرا جو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی, یاد رکھنا بیٹا, عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر. ان کی عمر جو تھی, بعض لوگ اس میں بھی شوشہ پھیلاتے, تو عمر جو تھی ان کی 16 یا 18 سال کی تھی. یہ 9 8 6 سال 8 سال یہ جھوٹ بولتے, غلط ہے یہ, میں نے بھی یہ تحقیق کیا, یہ ان کی عمر پوری جوانی کی عمر تھی, جوانی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں چھوٹی عمر میں جوانی سے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جوان ہوگی تو شادی ہوگی نا اور رخصتی ہوگی نا. تو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا اتنا کمال کا رہا ہے اسلام کے اندر کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ ان سے حدیثوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی باتیں کی ہوئی ہیں، حضرت دوسرے نمبر پہ جو حدیث کا مجموعہ ہے نا، کیوں جی ہے نا، صحیح ہے نا، کہ پہلے نمبر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، دوسرے نمبر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یعنی ان کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں جو ہے وہ نقل ہوئی. کئی عورتیں، کیونکہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے پاس آتی تھیں تو ان کے ساتھ مل کے بڑے اسلام انہوں نے قبول کیا. تو یہ دوسرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ. آگے چوتھا جو نکاح ہوا وہ کس طرح ہوا کہ ابھی 3 ہوا ہے 3، اور مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی. حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، ان کا حامد بدر کے اندر زخم آیا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا. غزوہ بدر میں لڑائی میں زخم آیا، فوت ہو گیا. اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی. یہ پہلے گیا حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان کی جو بیوی تھی نا رقیہ، وہ فوت ہو گئی تھی بدر میں. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نہیں گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ جہاد کے لیے نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بیمار تھیں، ان کی بیٹی، ان کو ذرا آپ اس کی تیمارداری کریں تو آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جہاد کا. تو جب اس دوران میں پیچھے سے ہی ایک تو بدر کی خوشخبری آ گئی، فتح کی ساتھ ہی تکلیف کی یہ خبر آئی کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے رقیہ. تو ان سے بات کی تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سگنل دیا تھا کہ میں دوسری بیٹی جو میری ہے ام کلثوم، اس کی شادی کروں گا، انہوں نے انکار کر دیا. پھر وہ اس طرح بیچارے پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی، کیونکہ باقی جو تھے دوست ہیں ان کے، باقی دوست کون کون سے ہیں؟ ابوبکر صدیق ہے نا، ان کی تو بیٹی آ گئی. اچھا باقی پھر دوسرا کون ہے؟ حضرت عثمان ہے، ان کو بھی دینی ہے، ام کلثوم بھی دینی ہے. اور پھر اگلے کون تھے؟ حضرت علی سے بھی ہوگی شادی کر دی. حضرت فاطمہ زہرا کی ان کے ساتھ وہ گئے. اس وقت بس ہونے لگی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے عمر رضی اللہ کہنے کہ میری بیٹی، تو انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو انتظار کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند تھے کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کر دی. تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ جہاں باقی ہو گئے ہیں ان کی بیٹی کو بھی میں اپنے گھر لے آتا ہوں. تو پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بدر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 56 سال عمر ہوئی تو ان کی شادی ہو گئی. 4 شادیاں ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ہر بیوی جو تھی نا اس کے لیے علیحدہ حجرہ بنایا گیا تھا. بس اب خود 4 حجرے ہو گئے. نیچے حجرے ہوتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ حجرے بنائے، اور اوپر جو تھا حجروں کے اوپر ایک گھر بنایا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنایا تھا. اوپر ایک گھر تھا جہاں ہم آرام بھی کرتے، یا کچھ لوگوں نے آنا ہوتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر ہوتے تو وہاں بھی لوگ آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. اچھا جی اب کتنے ہو گئیں؟ 4 ہو گئی، ٹھیک ہے نا. پانچواں اب دیتے ایک 5واں نکاح جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا تھا. زینب بنت خزیمہ جو تھی، یہ دیکھیں اس کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ام المومنین زینب کا لفظ جو ہے نا، زینب کا لفظ، اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کا نام بھی زینب ہے. زینب کا مطلب ہے کہ ایک خوشبودار درخت، بڑا خوبصورت پھولوں والا خوشبودار درخت ہے، اس درخت کا نام زینب تھا اس عرب میں. اور زینب پھر اسی سے نام جو ہے عورت کا زینب پڑ گیا. زینب بن خزیمہ جو تھی، ان کا خامن جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پھپھو کا لڑکا عبداللہ
ابن جوش، بلکہ سالہ بھی ان کی بہن کا بھی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو وہ پھپھو کا لڑکا تھا، اس کی یہ بیوی تھی اور بہت نیک تھی، اور غریبوں کو پہلے ہی غریبوں کو کھانا کھلاتی، ام المساکین کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، اور اتنی نیک تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن جوش شہید ہوئے غزوہ احد میں، اب دیکھا نا غزوہ احد آ گئی 2 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہو گیا، 3 ہجری کا 3 سال گزر گئے، تو یہ جب ان کا حامد فوت ہوا نا، تو انہوں نے کہتے ہیں، یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اندر جو ہے فیصلہ کر لیا دل میں کہ میں اپنے آپ کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو اس کا بھی سورۃ احزاب میں آیا ہے کہ وہ عورت جس نے اپنے خبا، اس کو کہتے تھی اپنے آپ کو خبا کر دینا، تو یہ اللہ کی نیک بہت ہی خدا ترس تھی حضرت ام المومنین، تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور یہ تھوڑے 2-3-4 مہینے کے بعد یہ فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئی تھی، ایک خدیجہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ، ٹھیک ہے نا۔ آگے آتے ہیں 6واں نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، ام سلمہ جو ہوئی، ام سلمہ بنت امیہ، ام سلمہ ام سلمہ کا جو نام تھا نا وہ برہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، تو یہ جو ام سلمہ ہے نا، ان کا حامد بھی ابو سلمہ، اور ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ابو سلمہ جو ہے یہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو، کتنے آپ شہید دیکھیں نا آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ شہیدوں کی بیویوں سے یہ شادی کی۔ تو ام سلمہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی زنا عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خامد فوت ہونے سے نا تو پریشان بہت ہو گئی، بہت تکلیف میں آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فیصلہ کیا نکاح کا، اور نکاح کیا، اور ان کی تاکہ ان کے بچوں کا بھی ان کو دیکھ بھال کر دی جائے۔ اور ام سلمہ جو تھی وہ خاتون اتنی فقیہ، یعنی اتنی سمجھدار تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فتح مکہ سے پہلے عمرہ ادا کرنے کے گئے، تو مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے نا، پتہ نا غزوہ خندق کے بعد عمرہ ادا کرنے گئے اور انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن کہا کہ اگلے سال آنا، ایک صلح حدیبیہ لکھی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں ادا کر سکے۔ اس سے وجہ کیا ہوئی کہ سارے جو تھے صحابہ کرام ان کے دل میں پریشانی پیدا ہوگی کہ عمرہ کیوں نہیں ادا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو عمرہ تو ادا اگلے سال کرنا ہے، لیکن اب آپ اپنا سر کو مڈا لیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ تو سارے بیچارے پریشان بیٹھے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھ جاتے تھے نا کہیں، یہ بھی سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قرآ ڈالتے تھے، جس بیوی کے نام پہ قرآ آتا نا ان کو ساتھ لے، ایک بیوی کو ضرور ہر سفر میں یہاں بھی جانا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی، غزوے کے لیے جانا ہوتا ہے، کہیں بھی جانا ہوتا تو بیویوں کو قرآن ڈال کے نا ایک بیوی کو ساتھ لے جاتا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، یہی جن کا ذکر کیا، تو پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں نے بات کی ہے، لوگوں نے میری بات سنی نہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود سر مڈائیں اور احرام ڈالیں، یہ آپ کو دیکھ کے سارے کر دیں گے۔ اور واقعی یہ صحیح ثابت ہوا کہ سب جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈایا اور احرام کھولا تو سب صحابہ کرام نے کھول کے، پھر اللہ نے سورۃ نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ فتح نازل۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ام سلمہ کا۔ اب 7واں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5-7 منٹ میں 7واں نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت زینب بنت جوش، حضرت زینب بنت جوش کا میں نے بتایا نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی لڑکی تھی، اور ان کا نکاح جو ہے نا 7واں نکاح جو ہوا ہے یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے،
غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے۔ غزوہ احزاب جب جو خندق، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، اس میں اب کیا ہے، یہ کیا ہوا، زینب بنت جوہش جو ہیں یہ پھپھو کی لڑکی ہیں، اور اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے زید بن حارث ہے نا، جب منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پیار کرتے، بیٹوں سے بھی زیادہ بیٹا ہی سمجھتا نا، بیٹا ہی تھا نا۔ وہ زیاد بن محمد کے نام سے یہ شادی سے پہلے زیاد بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ زید بن حارثہ بعد میں جب قرآن مجید کی سورۃ احزاب کے اندر جب آیت نازل ہوئی نا تو پھر چینج ہوا، یا جب شادی ہوئی نا، جب ان کی شادی کرنی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ زید کی زینب کے ساتھ، زینب بن جوش یہ جو پھپھو کی لڑکی تھی، ان کو کہا کہ آپ زید کے ساتھ، تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا نا، شادی کر لی، لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ یہ غلام ہے، دل میں ایک خدشہ، تو اس کی وجہ سے حضرت زینب جو تھیں ان کے دماغ میں بات یہ بھی آئی، اور وہ خوش نہیں تھی شادی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے گھر والوں نے بھی کر دی، لیکن اندر سے خوش نہیں تھے۔ حالانکہ زید بہت اچھے، بہت شاندار، زید کی زندگی جب کسی دن آپ کو بتاؤں گا، بہت اچھے کردار کے، لیکن فطر